بعض ایمان والے جب جہنم سے گزریں گے نا پل صراط سے تو کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او میاں اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، نور، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ پھر ایسا نور ہوگا کہ جہنم کو بھی سرد کر کے رکھ دے۔ نبیوں کی محنت ہے جہاں سے جو یہ نور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انبیاء 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ محنت کی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طفیل یہ محنت ہمیں ملی، اور ہمیں کہا گیا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے بعد آگے ایک آیت بیان کی ہے جس میں اشارہ کیا کہ یہ نور ملے گا کہاں۔ تمہیں بلب لینا ہو تو بازار جاؤ، انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، لائٹر لینا ہو جاؤ شاپ پہ جاؤ۔ تو یہ جو نور ہے جس سے میں اندر سے بھی روشن اور باہر سے بھی روشن، اور مجھے جنت کا راستہ نظر آئے، جہنم کا راستہ نظر آئے، جہنم سے بچوں، جنت کے راستے پر چلوں، جب یہ نظر آ جاتا تو آدمی کہاں تک چلا جاتا۔ ہم لوگ ایک کراؤن نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہیرا پھیری، جھوٹ، چوری، ڈاکہ، ابھی تو بتا رہا ہوں کہ سارا ڈرگز کا کاروبار مسلمانوں کے بچے کر۔ یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا، 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، 3 بر اعظم پر حکومت تھی۔ وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان، 19 سال کی عمر کے 20 سال۔ کتنے بر اعظم پر حکومت بھائی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن کوئی دشمن نہیں۔ 3 بر اعظم، جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکے، لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام۔ اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو اکٹھا کیا جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا، لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بات چلی جاتی، چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میں اس کا نام لیتا ہوں میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ شمع روشن ہو تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ جو غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، یا اللہ اگر تو کافر کو اتنی سلطنت دے کہ پوری دنیا مل جائے، اور اتنی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہے، اور پھر مر کے جہنم میں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور یا اللہ مسلمان کے ساتھ تو یہ حال کر کہ اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک زمین پہ لگا ہو، نہ کوئی روٹی پوچھنے والا نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہو، اور قیامت تک ایسے تڑپ 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 کے مر کر جنت میں چلا جائے، اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابوبکر کا ارشاد، لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے، اور وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے۔ 3 بر اعظم کو ٹھکرانا آسان کام ہے، 3 کراؤن نہیں کوئی چھوڑتا۔ تو اس روشنی کا حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان
کی محنت ہے. یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، اگر دل